بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سونا تو ابھی بھی لے لیں، اور سونے کی جو ہائٹ ہوگی جو جا کے جون میں ٹچ کرے گی، ایکچوئل اپریل سے جون، تو آپ کو یاد ہوگا، یہ تو اب وہ بندے یاد کریں نا 340 والے یا 330 والے 357 والے، جن کو اس سال کا بتایا تھا کہ لے لو اور چلے جائے گا اپریل اور جون 2026 میں، اور ان کو مشورہ بھی یہی دیا تھا جو آپ نے کہا کہ پہلے ابھی لے کے رکھ لو 15-20 لاکھ کا، تو جو اس کو بچارا غریب آدمی نہیں لے پاتا 30-35 لاکھ کا گھر، ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کمیٹیاں ڈالی کھڑے ہیں، تو وہ آ جائے گا 30-35 لاکھ والا گھر جو ہے، تو جون میں آ جائے گا۔ اگر کسی نے 20 لاکھ کا لیا ہوگا تو جون 2026 میں وہ گھر آ جائے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ آپ کے نصیب میں کرے۔ اب لیکن اس میں دو باتیں اور بھی سمجھے کہ یہ ملک آپ کا ایک آفس ہے، آپ رضوان صاحب اس آفس میں ماشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ ہیں، آپ سے مخالفت کر کے کوئی کتنے دن ٹک پائے گا اس آفس میں؟ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے کتنے صحافی جو حضرات جو ہیں وہ اس ملک سے باہر بیٹھے ہیں، تو کتنے دن ٹک پائے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کے؟ اسی طریقے سے کسی ملک کے بادشاہ سے، کسی ملک کے آپ کے محمد بن سلمان ہو، یو اے ای کے ہوں، کوئی اور بادشاہ ہو، کتنے دن ٹک جائے گا؟ یا سنا ہے وہ کمپنی فارغ کر دی ٹرمپ نے، جس نے اس کے دوست کو موٹے پتلے ہونے کی کوئی گولیاں بیچی، پتہ نہیں $1200 میں کہ کتنے میں، تو اس نے کمپنی فارغ کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو زمین کے عام سے بندے ہیں اور عام سے، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے زمین کے خدا ہیں، آپ لوگ فیک خداؤں کی نیچے، نقلی جعلی خداؤں کے نیچے کوئی شخص نہیں پنپ سکتا زیادہ عرصہ جو آپ سے ٹکرا جائے۔ صرف مجھے یہ بتا دیں، کلمہ گو، اور سارے کرسچن بھی اگر سن رہے ہیں، سکھ بھی سن رہے ہیں، جو اوپر والے پہ یقین کرتے ہیں، تمام مذاہب، ہندو بھی اوپر والے پہ یقین کرتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ اوپر والے سے جو ٹکر لے جائے اور اوپر والے کے خلاف ہو، اور اوپر والے سے پوچھے بغیر چل رہا ہو، اور اوپر والے سے دشمنی کر رہا ہو، وہ کہاں ٹک پائے گا؟ تو اس لیے اگر تو ساؤتھ کوریا آپ اللہ کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے تو دیٹس فائن، اور اگر اجتماعیت ادھر اللہ کے حکموں سے نابلد ہے تو پھر ان کے اندر رہنا انسیف ہے۔ ہر اس ملک میں رہنا انسیف ہے جہاں آپ کو اللہ پہ ایمان، اللہ کے حکموں کے مطابق جینے کی وہ جو سائی ہے، یا ان کے مذہب ہی ایسے ہیں کہ وہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ اوپر والا بھی کوئی ہے اور اس کے کوئی قوانین بھی ہیں۔ اب لوگ مجھے 100 مثالیں دینے لگیں گے کہ جی پاکستان میں بھی ظلم و جبر ہے، انڈیا میں بھی یہ ہے، سعودیہ میں یہ ہے، یہ بھی تو سارے اسلام کے نام پہ بنے ہوئے سو کالڈ ملک ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ بھی اگر گاڑی میں ہو، کشتی میں ہو، کسی میں ہو، تو وہ معاملہ ٹل جاتا ہے۔ یاد ہے ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قصہ سب نے سنا ہوگا، بارش نہیں ہو رہی تھی، پھر کہا کہ ایک شخص آپ لوگوں میں موجود ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اس کو نکالے، پھر اس نے اندر ہی اندر توبہ کر لی، یا اللہ پردہ رکھ، پھر ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ میٹر کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کارخانے کے مالک کے لیے جو خالص ہو کے جی رہا ہے، اس کو وہ بہت پیارا، اور اس کے لیے وہی ہے سب کچھ، آپ لوگ نہیں، ہم لوگ نہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، جو اس کا ہو کے جی رہا ہے اس کو وہی پسند، وہ ایک بھی ہو تو میٹر کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو پاسبلٹی کوریا شوریا سے زیادہ جو پاسبلٹی ہے اس ایک کی، کہاں ہوگی؟ مکہ مدینہ میں تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، باقی تو چلو چھوڑو۔ تو اس لیے اپنے کلمہ گو، اپنے اللہ کے حکموں کے اندر رہتے ہوئے جو ماحول یا معاشرے ہیں ان میں آ جائیے، ابھی بھی وقت ہے، اور چھوڑ آئیے ان ساری اس میں، نہ کوئی امریکہ سے پیسہ نکال سکا پاسپورٹ ہولڈر، نہ بلکہ وہ ایک آفر بھی آئی ہے، میں وہ بھی بلکہ آپ کے پروگرام سے توسط سے
آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں جن کو پیور گولڈ کی پہچان کا مسئلہ ہے، تو ایک بزنس مین نے مجھے میرے پروگرام میں مجھے رابطہ کیا اور کہا کہ جی میں گولڈ دوں گا اور پیسے جہاں مرضی دے دیں۔ تو اس لیے گولڈ امریکہ میں خرید سکتے ہیں آپ، اور پیور گولڈ خرید سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کو چاہیے امریکہ میں مل جائے گا۔ کیونکہ اب وہاں کا بندہ نکلنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نکلنے بھی نہیں دیں گے، باندھ لیں گے ہمیں۔ یہ عالم ہے کہ یہ باندھ لیں گے ہمیں، نکلنے بھی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے مہربانی فرما کے آپ لوگ مسلم کنٹریز اپنے واپس آئیں۔ اس ٹائم سعودیہ بھی یو کین بائی لینڈ کا رول آ گیا، سعودیہ میں بھی اینی بڈی کین بائی 2026 سے۔ اپنے آقا کے قریب آئیں، اپنے مالکوں کے قریب آئیں، اپنے جہاں آپ کے گناہ دھلتے ہیں اس کے قریب آئیں، استطاعتیں ہیں آج، گناہ بخشوا لیں، جاتے جاتے دھل جائیں، اور کیا ہونا ہے، بس کچھ چمٹ جائیں کعبے کو حرم آ کے بیٹھ جائیں، کوئی رگڑ لیں، کوئی آخری وہ کر لیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ادھر رہیں گے یا اس طریقے سے۔ حج عمرہ ہی بہت مشکل ایک وہ تھا، تو آج اگر قدرت نے موقع دیا ہے تو آ جائیے، کوریا شوریا چھوڑ کے، اور یہ سارے، کیونکہ ساؤتھ ویسٹ، ساؤتھ ایسٹ، سوری، یہ ساؤتھ ایسٹ تو ویسے ہی 2.5 سال خطرے میں رہے گا، پانی مارے یا بمب مارے، تو اس لیے یہ سارے علاقے خطرے میں ہی ہیں۔ انہوں نے ایم ہی رگڑے جانا ہے، جیسے پہلے ایٹم چل گئے تھے۔ جنگ ادھر بھی ہے، لیکن ادھر وہ یوں خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں سے، جیسے ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ مومن کی جان تو وہ جب دینا چاہے گا تب بھی جائے گی، ایویں اچانک اچونک نہیں جاتی۔ مومن کا معاملہ اور ہے، مومن کی جان اچانک ناگہانی نہیں ہوتی، پری پلانڈ ہوتی ہے، مانگ کے ہوتی ہے، پوچھ کے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی لوگ پوچھتے ہیں ڈالر ختم کہانی۔ دیکھیں چائنا سے آج آپ کچھ بھی لے لیں، ڈالر کے بغیر لے لیں، رشیا سے لے لیں، ایران سے لے لیں، انڈیا سے لے لیں، پاکستان، باہر کسی اور ملک سے لے لیں، تو ڈالر کی کہانی جب ختم اتنے دن ہی کی، یہ بورڈ آف پیس میں جتنے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اتنے کی ڈالر والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انہوں سے ہی لے کے، ہم نے جیسے انہی سے ہی لے کے انہی کو رکھوا دینا، یار یہ سارے کھاتے لکھ لو، ہم چودھری ہیں ویسے ہی، کھاتے لکھ لو نا، 1 ارب ڈالر ساڈا بھی لکھ لو اور لکھ لو، مطلب ہمیں کون سا مسئلہ ہے، ہمیں ویسے بھی ادھر سے قسطیں وسطیں لینی ہوتی ہے، اور کاغذ سے ادھر چڑھوا دیں گے، تو اس لیے لوگ بڑے اس پہ سینٹی ہو رہے ہیں بورڈ آف پیس پہ۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا ماشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ آج تک امریکیوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ ہم کس سائڈ پہ جاتے ہیں، نکلتے کدھر ہیں، کرتے کیا ہے، تو اس لیے حوصلہ رکھیں۔ اسامہ صاحب، یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امریکیوں کو سمجھ نہیں آتی پاکستانی کرتے کیسے، اور یہی آج بی بی سی کا آرٹیکل ہے، ایک وہ بڑے تھنک ٹینک کے بڑے مشہور آدمی ہیں کرسٹوفر، سیم یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی کے اندر ویکھی جائیں گی اگلا جو ہونے ہیں مینج کر لیے، تو امریکہ نے بھی سمجھ نہیں آتی کہ کی ہوا تھا کی نہیں ہوا۔ بہرحال مجھے یہ بتائیں، لوگ چاندی بھی خریدیں، سونا تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی، چاندی کے بارے میں اب کن لوگوں کو چاندی خریدنا چاہیے، یہ بھی ذرا گائیڈ کریں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سونا خرید سکے وہ سونا خریدے، چاندی جس کو خریدنی ہے نا، ویسے تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ چاندی جو ہے وہ سونے کے ساتھ ہی چلتی ہے ایسٹرالوجیکلی، تو اس نے کٹھے ہی رائز کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں آپ لوگ بکریاں لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس نے چاندی کی، جو سونے کو نہیں رکھ سکتا، وہ بکریوں میں چلا جائے، چھوٹی چھوٹی لے لیاں، یہ ٹیری بکریاں رکھے جو پھل زیادہ دیتی ہے، جلدی دیتی ہے، چھوٹے دیتی ہے۔ چاندی ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، سونا چاندی اکٹھا ہی رائز کرتا ہے، لیکن چاندی پہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ چاندی ابھی ٹیکنالوجیکل بوم ہے، یہ رہنا ہے اس دسمبر نومبر تک، جب تک راہو ایکویریس میں رہے گا، لیکن جب یہ نکلا تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ٹیکنالوجی کا جو امپیکٹ آیا ہوا ہے یہ چپوں شپوں والا، تو میں اس پہ شیور نہیں ہوں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ پھر جب جیسی وہ اکتوبر نومبر سے راہو نکل گیا ادھر سے ایکویریس سے، کیپریکارن میں آ جائے گا، تو پھر یہ ٹیکنالوجی تھوڑی سی ایک دم اس دسمبر تک، ابھی جیسے 1 ڈیڑھ ماہ میں بڑا بوم آنے والا ہے، لیکن اینڈ پہ ختم ہونا ہے۔ تو پھر یہ چاندی جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ جی موبائلوں میں اور پتہ نہیں کون کون سی ڈیوائسز میں یوز ہو رہی ہے، تو پھر اگر یہ اس میں کوئی کمی آئی، کوئی سیٹ بیک آیا، کوئی چیزیں رک گئی، پروڈکشن رک گئی، کرونا ہی آ گیا، یا کرونا کہہ رہا ہوں، کرونا ٹائپ ابھی ایٹمی حملوں کے بھی چانس ہیں دوبارہ۔ آپ لوگ یاد ہے میں کہہ رہا تھا کچھ ایسا ہونا ہے کہ
आइसोलेटेड से ना हो जाएं फिर दोबारा उस तरह से। तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि चांदी से बेहतर है कि बकरियों में चले जाओ, या सोना की औकात हो, सोना नहीं ले सकते तो फिर बकरियों में जाओ।